100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی، جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی۔ 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک، اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جن میں سے صرف ایک میں ایک دو الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولر پسند، جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے، وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے، ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں۔ یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں۔ یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا، یہ ہے 11 جنوری 1938۔ قائد اعظم نے فرمایا "This is the flag of Islam, for you cannot separate the Muslim League from Islam." نوٹ کرتے جائیے۔ Many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. نوٹ کریں، وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر، ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے، a fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا، اور پڑھیے اور اس سے آگے یہ 1946 کا ہے، 6 مارچ 1946۔ Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. پھر سوچئے، let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں۔ ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی، دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی، تاکہ یہ جو ہے معاملہ، اس کو تو یوں سمجھئے کہ اس جھوٹ کو جو ہے، اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے۔ میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں۔ 6 جون 38 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے۔ 22 نومبر 38 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے۔ 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں۔ 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص۔ 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ نوٹ کیجئے اس لفظ کو، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم۔ ہندو اور مسلمان 2 جداگانہ قومیں ہیں۔ ٹائمز آف لنڈن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے، یہ 26 مارچ 1940۔ اس ضمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا۔ اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں۔ یہ 29 مارچ سن 44 کی ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی۔ Mr. Jinnah assured the non-Muslims minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice, and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran, and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں
کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو، لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے۔ اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے۔ جسٹس جو تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا، جنہوں نے جسٹس منیر، انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی، اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے ہیں۔ حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے، 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 95%۔ انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، فری ٹو گو ٹو یور گردواراز۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے۔ وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا، بنی اسماعیل کے لیے تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات۔ اس لیے کہ حضور خود قرشی تھے، اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی۔ بعد میں سب کے لیے یہی تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے۔ ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم، نہیں، برابر کے ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے۔ اور یہی تاریخ بتاتی ہے، کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے۔ اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو۔ دین وہ ہوگا، باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense۔ اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے۔ ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے۔ اس وقت اگر اس کو ایکسپٹ بھی کر دیتے، ذرا اس کا استثناء کر دیتے، تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا، لیکن ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 48 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم said Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago۔ اسلام، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Shariat۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت، کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں، مسچیوس ہیں، اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔